صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف یعنی آدھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت ایام مخصوصہ یعنی حالت حیض سے ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہمیں زندگی کے چند نہایت اہم پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آئیے اسے محبت اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صدقہ صرف مال کی کمی کو پورا نہیں کرتا، بلکہ یہ انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ہمدردانہ انداز میں دو ایسی باتوں کی نشاندہی فرمائی جو اکثر خواتین کی گفتگو کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لان تان کرنا یعنی باتوں باتوں میں دوسروں کو برا بھلا کہنا یا کوسنا، ناشکری، خاص طور پر شوہر کے احسانات کی قدر نہ کرنا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کا صحیح استعمال اور شکر گزاری کی صفت انسان کے گھر اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ آئیے اب عقل اور دین کے نقصان کے اصل مطلب کو سمجھتے ہیں۔ یہاں نقصان سے مراد کوئی توہین یا کمی نہیں ہے، بلکہ یہ فطری اور شرعی رخصت کا بیان ہے۔ عقل کا نقصان، اس سے مراد عورت کی ذہانت کی کمی نہیں، بلکہ اس کی نرم دلی اور جذباتیت ہے۔ گواہی میں دو عورتوں کا ہونا اس لیے ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ یہ دراصل عورت پر بوجھ کم کرنے کا الہی طریقہ ہے۔ دین کا نقصان، جب ایک خاتون مخصوص ایام میں نماز یا روزہ ترک کرتی ہے تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اسے نقصان اس لیے کہا گیا کیونکہ ان دنوں میں وہ عبادت کے اس اجر سے محروم رہ جاتی ہے جو مردوں کو مسلسل ملتا ہے۔ یہ عورت کی مجبوری ہے، گناہ نہیں۔ عورت کی طاقت کا تذکرہ، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اس غیر معمولی صلاحیت کا بھی ذکر کیا کہ وہ اپنی محبت اور گفتگو سے بڑے عقل مند انسان کے دل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اس کی فطری طاقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں اور کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔